قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ راتوں کا قیام یہ برائی پر ابھارنے والے دل کو کچلنے کے لیے اور اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ملوکن علی الاسرہ، سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے اور یوں لگا جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوں۔ جس نے مار کا نہ کیا وہ مرے گا تو نفاق کے کسی شعبے میں مرے گا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کا قیام کیجئے، زیادہ رات کا قیام کیجئے، تھوڑی رات سو لیجئے، یا آدھی رات سو لیں آدھا قیام کر لیں، یا تھوڑا آدھے سے زیادہ سو لیں اور آدھے سے کم قیام کر لیں، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ آگے جا کر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کا قیام یہ برائی پر ابھارنے والے دل کو کچلنے کے لیے اور اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ بات سیدھی ہو جائے انسان کی تو اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی کرو گے باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرو تو یہ دونوں کام کر دیں گے۔ رات کا قیام فرمایا آدھی رات سو لیں، آدھی قیام کر لیں، یا آدھی سے کم قیام کر لیں، یا آدھی سے زیادہ قیام کر لیں۔ تو اگر سردیوں اور گرمیوں کی راتوں کا حساب لگایا جائے تو سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں تو آدھے سے زیادہ قیام ہو سکتا ہے، گرمیوں میں آدھے سے کم قیام کر لے، اور درمیانے دنوں میں آدھی رات قیام کر لے۔ اگر عشاء کا وقت 8 بجے ہوتا ہے یا 8:30، تو اس حساب سے یعنی 2-1 گھنٹے تو رات کے گئے نا۔ اگر 12 گھنٹے کی بھی رات ہو تو 10 گھنٹے بچے، 10 میں سے 6 قیام کیا تو 4 گھنٹے آرام کے ہوئے۔ تو تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیام کی روٹین ہے اس حساب سے نیند 4 گھنٹے بنتی ہے، اور حکیم سعید صاحب ہوتے تھے وہ بھی سنا 4 گھنٹے سوتے تھے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں سنا وہ بھی 4 گھنٹے سوتے ہیں۔ انگریز کہتے ہیں نہیں 8 گھنٹے سونا چاہیے، مطلب زندگی کا 1/3 سو کر گزار دو۔ سونا بھی مجبوری ہے، یہ بھی صحت ہے، اس کے بغیر صحت برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو تھکا ہوا سوتا ہے وہ فوراً گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اور جو ریلیکس ہو کر سوتا ہے تھکا ہوا نہیں ہے اس کو نیند جلدی نہیں آتی۔ تو جس نے 4 گھنٹے سونا ہے اس نے لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے جانا ہے، اور جو فوائد نیند کے ہونے ہیں وہ گہری نیند میں ہونے ہیں۔ جب اس کو کہتے ہیں REM، ریپڈ آئی موومنٹ، جب سوتے میں انسان کی آنکھیں بہت گھوم رہی ہوتی ہیں، جب وہ مرحلہ آتا ہے تو اس وقت نیند کا فائدہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو شخص 4 گھنٹے سوتا ہے اس نے فوراً اس میں چلے جانا ہے، اور جس نے سارا دن اپنے جسم کو نہیں تھکایا اس نے لیٹنا ہے، پھر بہت دیر بعد اس نے REM میں جانا ہے۔ تو اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 گھنٹے سوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ قیلولہ ضرور کرتے ہیں،
4 گھنٹے سونے کے بعد جب آپ قیلولہ کرتے ہیں دوپہر کے وقت تو گویا ایک نئے دن کے لیے آپ تازہ ہو جاتے ہیں. اور قیلولہ کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں, اور جمائیاں تب آتی ہیں جب آپ رات کم سوئے ہوں. جب آپ رات پورا 8 گھنٹے سوتے رہیں تو آپ کو جمائیاں کہاں آئیں گی بھائی؟ اگر آپ نے رات قیام کیا ہے, مطالعہ کیا ہے, تھوڑی نیند ملی ہے, تو آپ کو 11-12 بجے جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کی جاب کے حساب سے آپ کو فوری طور پہ سونے کا موقع نہیں ہے تو تھوڑا لیٹ کر لے, چائے سے بچے. تو رات کی نیند بھی اکٹھی ہے ہوئی ہوئی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے, تو وہ آدھ گھنٹہ بھی لیٹے گا تو اس کو نیند آ جائے گی. یہ آدھ گھنٹہ انگریزوں کے 4 گھنٹوں کے برابر ہے, جو آپ کو کہتے ہیں نا 8 گھنٹے سو جاؤ. 4 گھنٹے رات کے اور یہ آدھ گھنٹہ دوپہر کا آپ کو پھر ایک نئے دن کے لیے بالکل فریش کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم فضول کاموں میں وقت لگا دیتے ہیں, رات کو لیٹ سوئے, موبائل سے کھیلتے رہے الا ماشاء اللہ, اور پھر صبح اٹھے تو ابھی نیند پوری نہیں ہوئی, جاب پر جانا ہے تو فوری طور پہ چائے پی لو بھائی. اب چائے جو ہوتی ہے یہ آپ کی تھکان دور نہیں کرتی, یہ آپ کو فریش ہونے کا جھانسا دیتی ہے. جیسے آپ یوں سمجھو کہ گاڑی کا تیل ختم ہو رہا ہو اور سوئی بتایا کہ بھائی تیل ڈلواؤ, بتی جل گئی, تو آپ بجائے بتی کا اشارہ پا کر تیل ڈلوانے کے اب بتی کی تار کھینچ دو, تو کیوں جل رہی ہے؟ اب آپ کو لگے گا کہ تیل پورا ہو گیا, مگر تیل تو پورا نہیں ہوا. تو چائے کا کام یہ ہے کہ وہ انڈیکیشن جو آ رہی تھی دماغ کی طرف سے کہ اب آپ کو کافی دیر ہوگی جاگے, اب آپ کو تھوڑا سونا چاہیے, اس کی بجائے چائے نے وہ بتی بند کر دی. اب آپ کو پھر فریشنس کا ایک احساس ہو گیا, اور اس کے بعد وہ تھکاوٹ اور وہ جو جسم پر بوجھ تھا وہ تو اندر باقی ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی کام کرنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. آپ ام حرام کے گھر جاتے ہیں اور وہاں آپ کو احساس ہوا, وہیں سو گئے. اب روٹین میں ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم کہیں ابھی مجھے تو نیند آ رہی ہے, تو انسان تھوڑا وہ محسوس کرتا ہے. لیکن نہیں, آپ کو قیلولے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے, وہیں آپ لیٹ گئے اور نیند آ گئی. اٹھے تو مسکرا رہے تھے. ام حرام پوچھتی ہیں حضرت کس بات پر؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے, ملوکن علی الاسرہ, سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے اور یوں لگا جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوں. کہتی حضرت دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں. اپنی اوقات نہیں دیکھی, بوڑھی ہے, عورت ذات ہے, لیکن بول دیا جی مجھے میرے لیے دعا کر دیں. سبحان اللہ. آپ میں سے کس کس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی ایسے کسی مارکے میں ہو جاؤں؟ نہیں آیا نا. یہ ہوتا ہے فرق, دعائیں کے آگے ہوگا, یہ فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مارکا نہ کیا اور جس نے مارکے کا عزم نہ رکھا وہ مرے گا تو نفاق کے کسی شعبے میں مرے گا. آپ کو نظر آتا ہے کہ ماحول نہیں مارکے کا تو میں کیوں تمنا کروں. ام حرام کو نظر آتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, بوڑھی جان ہے اور عورت ذات ہے, تو میں کیوں تمنا کروں. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا, اس نے تمنا کر لی. فرمایا آپ ان میں سے ہیں. تو جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے قافلہ تیار کیا تو یہ بوڑھی عورت اس میں تھی اور پہنچ نہیں سکی, راستے میں فوت ہو گئی. تو وہاں پر آپ نے قیلولہ فرما لیا. تو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے, بیچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موبائل میسیج دیکھنے والے رہ گئے,
تو چھوڑو سارے کام، وہ دیکھنا شروع کر دو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ کر لیں۔ آپ کا جسم یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت لیٹنے کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا لیٹ جائیں۔ تو اس طریقے سے اسلام کی ترتیب یہ ہے، آرام کام آرام کام۔ اور مسلمانوں کی ترکیب کیا ہے؟ دیکھو اسلام کی اور مسلمانوں کی فرق ہے نا۔ اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اسلام کی ترتیب یہ ہے آرام کام آرام کام، اور مسلمانوں کی ترتیب یہ ہے آرام آرام کام کام۔ فجر پڑی اگر کسی کو نصیب ہوئی تو پھر سو گئے، آرام کے بعد پھر آرام، اٹھے تو پھر کام ہی کام، اور گھر آئے تو دڑام۔ اور بیوی کہتی گھر میں سونے کے لیے آتے ہو، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جناب آپ کو کوئی آتے ہو تو آ کر سو جاتے ہو۔ یہ ہم سب کا حال ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ لیکن جو شخص نبوی طریقے سے چلتا ہے اور جس کی جواب اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ رات کا قیام کرے، صبح اٹھ کر کام کرے، دبا کر کیلولا کرے، وہ جائے گھر تو بالکل فریش ہوگا اور جا کر بیوی بچوں میں بیٹھے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو ہمیں اپنی سلیپ مینیج کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں جی، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ اپنی نیند کو مینیج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، اٹھو گے نہیں عشاء رہ جائے گی، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا، باتیں کرو گے تو فجر رہ جائے گی۔ مسلمان کو ٹائم مینیج کرنا تو بہت ہی آسان ہے، 5 پوائنٹ تو لگے ہوئے ہیں بیچ میں 5 نمازوں کے، بس اس کے بیچ والے حصوں کو مینیج کر لو تو آپ کا سارا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سردیوں کی راتوں کا یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر الگ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ رات کا قیام اور پھر فجر، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور کام کرنے نکل جائیں، اور پھر دوپہر میں کوئی شکل ایسی بنائیں کہ کچھ آرام ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کام، اور رات آئیں تو بہت فریش جسم کے ساتھ۔ یہ ترتیب بہترین صحت کی بھی ضامن ہے، اور آپ کے اوقات کی اور آپ کے کاموں کی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔